جب آقا علیہ السلام سفر معراج سے واپس تشریف فرما ہوئے، اگلے ہی دن کتب سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ 5 نمازوں کے اوقات اور ان کا طریقہ کار یہ تعلیم کیا، سکھایا۔ سفر معراج کے بعد دعوت پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ جو انڈیویجول لیول پر تھی نا دعوت، پہلے کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت اللہ کے پاس، کبھی کسی گلی کی کارنر پہ، کسی کے گھر میں، کسی جگہ پر کسی کے پاس جا کر خفیہ یا انفرادی دعوت کا جو سلسلہ تھا، اس کو تھوڑا سا ہم تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اب یہ کینوس وسیع ہو گیا۔ یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اسلام کو یہ عروج نہ ملتا؟ ساتھ والے لوگ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا ہے اور ہمارے لیے کمزوروں کے لیے تحائف اور انعامات دے کر بھیجا ہے، یہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تھا؟ دکھایا آپ کو، مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، لیکن وہ پیغام تھا امت کے ان اولین لوگوں کے لیے کہ بھئی آپ کے لیے آگے یہ میں دیکھ کر آیا ہوں، جنت کے باغات ہیں، انعامات ہیں۔ اور سب سے کمزور فرد بلال حبشی کا کہہ دیا کہ میں اس کے قدموں کی آہٹ سن کے آیا ہوں جنت میں، تو اس سے ایک ڈھارس بندی، اس سے ایک حوصلہ ملا جو 7 لوگ تھے، اور اسی کا ہی الٹیمیٹلی فائدہ دعوت کے نظام کو ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام سیرت میں میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحمن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں معراج کے بارے میں تذکرہ کیا، اس کے نتائج و ثمرات کے بارے میں تذکرہ کیا، پھر معراج النبی پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازات ملے، انعامات ملے، ان پر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ سفر معراج کے بعد دعوت کے عمل پر کیا اثر مرتب ہوا، یعنی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت سے ہو کر واپس تشریف لائے تو دعوت کا ایک انداز بدل گیا۔ وہ دعوت جو ایک چھوٹے پیمانے پر تھی، ایک چھوٹے علاقے تک محدود تھی، وہ دعوت وسیع ہو گئی، اس کا دائرہ کار پوری دنیا تک پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں آپ کے اوپر ظلم و ستم ڈال رہے تھے، بظاہر لوگ مخالف نظر آتے تھے، ان کو یہ چیز نظر آئی کہ چاہے دنیاوی طاقتیں تو آپ کے خلاف ہیں، لیکن آسمان سے اللہ رب العزت کی تائید آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس سے دعوت کے سلسلے میں کافی عروج ملا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد دعوت کو ایک ایسا عروج دیا جو آج تک دنیا میں قائم و دائم ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سفر معراج کے بعد دعوت کے سلسلے میں کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان احمد صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، ہم نے سفر معراج کا تذکرہ کیا، آج آپ بتائیں کہ سفر معراج کے بعد دعوت پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ناظرین کو بتایا کہ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی تفصیلات اور واقعات پر بات کی تھی۔ سفر معراج کے بعد حالات و واقعات میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فریضہ دعوت میں کیا ایک نیا پن آ گیا، کیا تبدیلی آئی، اس کا ہمیں پتہ سیرت کی کتب سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ سو ہم نے چاہا کہ اسے بھی اپنے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلا اثر یہ ہوا کہ جو فصحائے عرب تھے، جو عرب کے دانشور لوگ تھے، وہ ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ پہلے پہل تو انہوں نے مخالفت کی، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہوئیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب الگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے اور ان کو بتایا، ان سے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گفت و شنید ہوئی، تو ایک نئے در واہ ہوئے، نئے رستے کھلے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سفر معراج سے واپسی آپ نے اشارتاً بتایا کہ انعامات اور اعزازات کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جو جماعت مسلمین تھی، جو صحابہ کرام کی اولین جماعت تھی،
ان کو بھی اب ایک ڈسپلنڈ فورس میں تبدیل کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گو کہ وہ پہلے بھی تربیت مصطفی کے نتیجے میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک بڑی پراپر صراط مستقیم جیسی سیدھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج سے واپس تشریف فرما ہوئے، اگلے ہی دن کتب سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ 5 نمازوں کے اوقات اور ان کا طریقہ کار یہ تعلیم کیا، سکھایا۔ اس سے ہر روز مسلمانوں کو ایک پراپر ڈسپلن عطا ہو گیا کہ آج ہم نے صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام تک یوں زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل چیز اور بھی آئی، بعض سیرت نگاروں نے، ابن ہشام نے اسے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو جسمانی تربیت کے لیے بھی راغب کرنا شروع کر دیا گیا تھا، یعنی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بتا رہی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اس جماعت صحابہ کو تیار کرنا ہے۔ یہ تو تھی جزوی تبدیلیاں اور نئی چیزیں۔ ایک چیز جو دعوت اللہ کے ضمن میں ہم جس کو ڈسکس کریں گے، ذکر کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نمایاں شان تو داعی کی ہی ہے، آپ دعوت دینے کے لیے ہی تشریف لائے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر کے ساتھ ساتھ بشیر و نذیر بھی بنایا، آپ خوشخبریاں بھی عطا فرما رہے ہیں، نہ ماننے والوں کو ڈر بھی سنا رہے ہیں۔ یہ جو انڈیویجول لیول پر تھی نا دعوت، پہلے کبھی دار ارقم میں، کبھی بیت اللہ کے پاس، کبھی کسی گلی کی کارنر پہ، کسی کے گھر میں، کسی جگہ پر کسی کے پاس جا کر خفیہ یا انفرادی دعوت کا جو سلسلہ تھا، اس کو تھوڑا سا ہم تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ اب یہ کینوس وسیع ہو گیا، اب اسے اجتماعی دعوت کی طرف مولڈ کیا جا رہا ہے، اس کو کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ڈائیورژن ہے دین اسلام کی تاریخ میں۔ آقا علیہ السلام نے مختلف قبائل کے پاس جا کر، کچھ تجارتی قافلے آتے ہیں، کچھ اپنی رسومات اور عبادات کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ حج کے موقع پر بیرون عرب سے بھی آتے ہیں۔ ایک تو ہے بیرون مکہ سے، کچھ بیرون عرب سے بھی، دیگر ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جماعت کے ساتھ جا کر، گروپس کی صورت میں ڈیلیگیٹس کے ساتھ جا کر ڈسکشن کی، ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ یہاں یہ بات ضرور بتانی ہے ناظرین کو کہ جو طریقہ اس مرحلے پر ہمیں نظر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہاں اس کی ایک نئی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے جو نئے لوگ تھے، ان کے دماغوں کو کریدا، کویسچننگ کی، ان سے سوالات کیے، مطلب ہر آنے والے سے پہلے اس کا مزاج معلوم کیا جاتا، اس کے بعد پھر اس کے سامنے دعوت رکھی جاتی اور اسے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا جاتا۔ بنو سالبہ ہو، بنو عامر ہو یا دیگر قبائل ہوں، یہ وہ قبائل تھے جن کے پاس آقا علیہ السلام نے جا کر ایک جماعت کی صورت میں، ایک گروپ کی شکل میں جا کر ان لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ اور یہ لوگ عرب کے، قریش کے اور مکہ کے ان ریجڈ لوگوں کی طرح نہیں تھے جو بس ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے نہیں ماننا۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فطرت کے قریب تھے، جو خالی الذہن تھے، تو وہ اسی طرح سے پھر قبول کرتے تھے۔ ان مراحل کے بعد حضور علیہ السلام کو اور دین اسلام کو قبولیت کا ایک درجہ مزید بلندی کے ساتھ عطا ہوا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ عروج ملا کہ آج تک اس کے ہمیں شواہد ملتے ہیں، تاریخ کے اثرات آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔ بجا طور پہ آپ نے درست کہا ہے، آج بھی دین اسلام کو جو اٹھان، جو عروج اور جو ترقی اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے وقار عطا ہوتا ہے، اس کا آغاز انفرادیت کے بعد اجتماعیت میں یہ سفر معراج کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ عرض کرنا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی جو قبائلی عصبیت تھی اس کا بھی استعمال فرمایا، اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہاں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اگرچہ آپ تنہا محسوس کرنے لگے تھے اور کچھ واقعات ایسے ملتے بھی ہیں، لیکن انہی سیرت نگاروں نے بالاتفاق یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہجرت مدینہ تک قریش مکہ کے مظالم اور مخالفت اگرچہ جاری رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے آپ کو جو بیرون عرب سے لوگ آتے تھے ان سے ملاقات اور بات چیت کرتے وقت محسوس ہوتا کہ ان کا رد عمل وہ نہیں ہے جو عرب کے ریجڈ لوگوں کا تھا۔ اور ابو جہل کے بارے میں
خاص طور پہ، اور کہیں کہیں ابو لہب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی مخالفت بھی وہ نہیں رہی تھی، اگرچہ یہ دشمن ہی رہے، مانا نہیں انہوں نے، لیکن وہ بھتیجا سمجھ کے، ایک اپنے قبیلے کا نمائندہ شخص سمجھ کے کہ اب یہ قریش اور بنو عبد المطلب کے جوان کے طور پہ کسی دوسرے قبیلے سے مخاطب ہیں، تو وہ اس طرح سے مخالفت نہیں کرتے تھے۔ کچھ روایات ملتی ہیں، کچھ ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کوئی بات کر رہے ہوتے اور ابو لہب مسلسل آپ کے پیچھے پیچھے ان باتوں کی نفی کر رہا ہوتا، آوازیں کس رہا ہوتا، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن وہ جو تشدد کا ایلیمنٹ سفر معراج سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، ابو جہل نے فزیکلی ٹارچر کرنے کے لیے جسمانی طور پہ حملہ کیا، ذہنی ٹارچر کرنے کے لیے کچھ ایسے اٹیکس کیے، ان میں کچھ ٹھہراؤ اور کمی آ گئی تھی۔ یعنی یہ وہی سائیکولوجیکل مسئلہ تھا کہ جیسے عروج ملنا شروع ہوا ان کے رویے نرم ہو گئے۔ بالکل، دونوں باتیں ہیں یہاں پہ، بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ عروج بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اب تو باہر سے لوگ اس دعوت کو قبول کرنے لگ گئے ہیں، اور کچھ ساتھ سیرت نگاروں نے تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو تاریخی حوالوں سے لکھا ہے کہ بہرحال عرب میں قبائلی عصبیت ایک ان کے خون میں موجود تھی، تو وہ کہیں کہیں اس کی رعایت برتتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تو نہیں دیتے تھے لیکن اتنی شدت سے مخالفت نہیں کرتے تھے، جس کا الٹیمیٹلی فائدہ جماعت صحابہ کو ہوا، جسے ہم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ پھر لوگ دلیر ہونے لگے۔ وہ جو کمزور تھے، پہلے سہمے ہوئے تھے، پھر وہ دلیر ہونے لگے کہ چلو اب ان کی شدت وہ نہیں ہے مخالفت کی، اب ہم کھل کے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم قدم ہوتے ہیں۔ سب یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ معراج ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا اسلام کو یہ عروج نہ ملتا جیسے آپ نے کہا؟ آپ کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں، اور تاریخی حوالوں سے اس بات کی جو ثقاحت ہے اور حقانیت ہے وہ ثابت کی جا سکتی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور آپ کا ظرف، اس پر تو اس سفر معراج کا کوئی اثر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑھا یا پہلے کم تھا، یہ آقا علیہ السلام کے شایع نشان ہی نہیں ہے، وہ ایک الوہی بندوبست کے تحت سارا کچھ چل رہا تھا۔ ساتھ والے لوگ جو ادھر ادھر کے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں بلایا ہے اور ہمارے لیے کمزوروں کے لیے تحائف اور انعامات دے کر بھیجا ہے، یہ جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا تھا؟ یہ آقا علیہ السلام کو آپ کی اپنی ذات بابرکات کے لیے تو نہیں تھا، دکھایا آپ کو، مشاہدہ آپ کو کروایا گیا، لیکن وہ پیغام تھا امت کے ان اولین لوگوں کے لیے کہ بھئی آپ کے لیے آگے یہ میں دیکھ کر آیا ہوں، جنت کے باغات ہیں، انعامات ہیں، اور سب سے کمزور فرد بلال حبشی کا کہہ دیا کہ میں اس کے قدموں کی آہٹ سن کے آیا ہوں جنت میں، تو اس سے ایک ڈھارس بندی، اس سے ایک حوصلہ ملا جو 7 لوگ تھے، اور اسی کا ہی الٹیمیٹلی فائدہ دعوت کے نظام کو ہوا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے گفتگو سنی کہ سفر معراج کے بعد کیا کیا دعوت میں تبدیلیاں آئیں۔ اسی میں ایک بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو انداز اپنایا، وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب آپ ان لوگوں پر سختی نہ برتیے ورنہ یہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، یعنی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ در حقیقت امت کو پیغام تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی رحمت للعالمین، آپ کا انداز، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اپنے غلاموں سے، اپنے شاگردوں سے تھی ہی بہت، لیکن امت کو پیغام دیا کہ اگر دعوت کے انداز میں سختی آئے گی، دعوت کے انداز میں شدت آئے گی تو یہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اسی طرح فرمایا مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات ہمیشہ حکمت و دانائی پر مبنی کرے اور اچھی نصیحت کے ساتھ بات کرے، تاکہ وہ لوگ جو آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کو سننا نہیں چاہتے، آپ کی بات سننے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔